اٹلی میں رہنے والی ایک پاکستانی 22 سالہ لڑکی نے پولیس کو جا کر یہ بتایا کہ میرے ماں باپ جو کہ اٹلی میں میرے ساتھ رہتے ہیں مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میرے پیٹ کے اندر جو بیبی ہے اس کا آپریشن کروا دو اور پاکستان چلو وہاں جا کے اپنے کزن کے ساتھ شادی کرو۔ اٹلی کی پولیس حرکت میں آ گئی اور انہوں نے اس پاکستانی میاں بیوی کو گرفتار کر کے 2 سال کے لیے جیل بھیج دیا ہے۔ اب اس لڑکی کے پیٹ میں جو بیبی تھا وہ کس کا تھا، حقیقت کیا ہے، انتہائی پریشان، افسوسناک اور شرمناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ لیکن اسی ویڈیو میں ایک اور خبر بھی ہے، اسی علاقے میں، جس علاقے کا یہ پہلے میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں، دوسرا بھی اسی علاقے کا واقعہ، ایک 46 سالہ پاکستانی کو اریسٹ کیا گیا ہے جس نے اپنی تقریباً 60 سالہ روسی بیوی کو زخمی کر دیا۔ اب یہ سلسلہ کیا تھا، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں، خاص طور پر جو یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں، آخر ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کی اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ تمام جو فیملیز والے ہیں ان کے لیے نہایت اہم ویڈیو ہے۔ ہم اس کو پوری دیانتداری، ایمانداری سے اور اپنا تجزیہ بھی اس میں شامل کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہ کیوں ایسی حرکتیں ان سے ہو جاتی ہیں، یا اولاد ان کو کیوں جیلوں کا منہ دکھاتی ہے۔ اس میں ہمیں آپ کے کومنٹ کا بھی انتظار رہے گا کہ آخر قصور کس کا ہے، سسٹم کا ہے، ماں باپ کا ہے، یا اولاد کا ہے، یا باہر جا کے رہنے کا ہے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو تازہ ترین خبر ہے، ابھی آپ سکرین پر اس کا سکرین شاٹ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک پاکستانی میاں بیوی جو کہ اٹلی کے شہر ریجیو ایمیلیا میں رہتے تھے اور وہاں پر کافی عرصے سے مقیم تھے۔ ان کی لڑکی تھی ایک، اچھا یہ جو تمام فیملی ممبر ہیں نا، اس کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا ہے، ان کے نام ڈسکلوز نہیں کیے گئے پولیس کی جانب سے۔ پولیس جو اٹالین ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، میں اٹلی کی نیشنل ہوں، میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں اٹلی کے، میرا ایک یہاں کا پر بوائے فرینڈ ہے اور میرا عرصہ دراز سے اس کے ساتھ ریلیشن چلتا آ رہا ہے، اور یہ جو لڑکی ہے یہ اس بوائے فرینڈ سے شادی سے پہلے ہی پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے نا چلتا رہتا ہے۔ لڑکی کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے نا وہ حمل ٹھہر چکا ہے۔ اب جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق لڑکی کے گھر والوں کو جب پتہ چلتا ہے، اس کی والدہ کو، تو وہ اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے کہ اس طرح لڑکی جو ہے نا ہماری، اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے، اور یہ لڑکی جو ہے نا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اور اب یہ حاملہ بھی ہو چکی ہے، شادی ابھی ہوئی نہیں ہے۔ آف کورس یہ ایک ایسی خبر ہوتی ہے پیرنٹس کے لیے کہ جس سے نہ صرف وہ افسردہ ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے سر بھی شرم سے جھک جاتے ہیں کہ اگر یہ خبر باہر نکل گئی تو رہنا کھ نہیں، مطلب کامن سینس ہے، یہ ہوتا ہے۔ اچھا، انہوں نے بڑی کوشش کی لڑکی کو منانے کی کہ آپ اس سارے سسٹم کو ضائع کراؤ، واش کراؤ، اس کے بعد آپ کا کزن پاکستان میں ہے، جوان ہے، خوبصورت لڑکا ہے، اس کے ساتھ ہم چپ کے آپ کی جا کے شادی کر لیں گے اور پھر اس کو آپ اٹلی لے آنا۔ اچھا، اس لڑکی کا موقف تھا کہ میں کسی ایسے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی جس کو میں جانتی نہیں ہوں، بے شک وہ میرا کزن ہے لیکن میں کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں تو کرنا چاہتی ہوں جس کے ساتھ میرا پیار محبت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب پاکستانی جو خاندان میاں بیوی تھے، انہوں نے اس کو خوب مارا بھی، بقول لڑکی کے مارا بھی، اور اس کو کچھ دن کے لیے جو بیسمنٹ ہوتا ہے اس میں قید کر کے بھی رکھا کہ جب تک آپ ہماری بات نہیں مانو گی آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ کسی طریقے سے وہ لڑکی وہاں سے نکلی، سیدھی پولیس اسٹیشن گئی اور پولیس کو یہ ساری انہوں نے سٹوری سنا دی۔ پولیس نے گھر پہ چھاپا مارا اور میاں بیوی کو اریسٹ کر لیا، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی عمریں، ایک کی عمر 52 سال ہے، ایک کی عمر 55 سال ہے، یعنی کہ 55 سال کا لڑکا آدمی ہے اور 52 سال کی اس کی بیگم ہے جس کی یہ کہانی سنائی جا رہی ہے۔ عدالت میں کیس چلا اور عدالت نے ان کو 2 سال کے لیے جیل بھیج دیا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو مجبور کیا تھا شادی کے لیے یا بارشن کے لیے، آپ ان ملکوں میں ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا تھا اس فیصلے کا جس کے مطابق ان کو جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ اچھا، اگلی خبر سنانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی نیا واقعہ یا پہلا واقعہ نہیں ہے اٹلی میں۔ ابھی جو 2 بہنیں تھیں گجرات سے ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے نا، ایک سمن عباس تھی، پھر ہنا سلیم تھی۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں کہ جن کا پچھلے کچھ سالوں میں ایسا ہی ایک جو ہے نا وہ سلسلہ چلا تھا کہ ان کے بھی جو ہے نا وہ شادیاں کہیں اور کرنا چاہتی تھی۔ یہ لڑکیاں پاکستانی فیملیز کی تھیں، اٹلی کی نیشنل تھی، اٹلی میں رہتی تھی، جوان تھی، اور ان کے پیرنٹس نے بھی ان کو مجبور کیا تھا کہ آپ پاکستان جا کے اپنے کزنز کے ساتھ شادی کرو۔ یہ مختلف واقعات ہیں۔ تو انہوں نے بھی، یہ 2 بہنیں تھیں گجرات میں رہنے والی، انہوں نے انکار کر دیا تھا، بلکہ یہاں آ کے ان کا نکاح بھی کر دیا گیا تھا، لیکن وہاں جا کے انہوں نے اس شادی کو ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر
ان کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے دونوں بہنوں کو ہمیشہ کے لیے مار دیا. اب وہ جو دونوں بہنوں کے ماں باپ ہیں وہ عمر قید کے لیے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں. اور وہ واقعہ بھی اسی شہر میں واقعہ جو ہے نا رونما ہوا تھا جس کا ابھی میں سب سے پہلے آپ کو ذکر کیا ہے. یہ جو ریجیو امیلیا یہ شہر ہے نا, یہاں پر بہت سارے ایسے واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں. پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ رہتی ہے یہاں پہ, فیملیز کے ساتھ رہتی ہے. اچھا, یہ بالکل اٹلی کے سینٹر میں ایک شہر ہے. اب جو حالات ہیں, پیرنٹس ایسی نوبت کیوں آتی ہے؟ دیکھیں, جب کوئی پاکستانی باہر جاتا ہے اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سیٹ کرے. دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب اپنی فیملی کو بلائے, ٹھیک ہے نا. اور تیسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہے نا وہ رہیں اٹلی میں, جو یہاں کی تعلیم حاصل کریں, یہاں کے کاغذ حاصل کریں, لیکن طور طریقے, کلچر, روایات وہ پاکستان کی ہی رکھیں. مثلاً شادی ماں باپ کی مرضی سے کریں, شادی سے پہلے بوائے فرینڈ نہ رکھیں. مطلب اپنی طرف سے تو ہر پیرنٹس یہی چاہتا ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں. لیکن بات کی جائے اگر وہاں کے کلچر کی, وہاں کے قانون کی, تو وہاں کا قانون یہ چیز کی اجازت نہیں دیتا. اس چیز کو بالکل نہیں ایکسیپٹ کرتا کہ جی اولاد جب جوان ہو جائے تو اس کی ماں باپ اپنی مرضی اپنی اولاد پر تھوپے. یہ ہم تو کہتے ہیں کہ ماں باپ کا جو ہے نا یہ سے کرتے ہیں, ان کا حق ہے, ان کی اولاد, انہوں نے ان پر پیسہ لگایا, جوان کیا, پیدا کیا, تو کیا اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ان کی مرضی کی شادی نہیں کر سکتی؟ یہ تو اسلام نے کہہ دیا یا ہم نے کہہ دیا, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن جس ملک میں رہتے ہیں ماننی تو اس ملک کی بات ہے, ورنہ وہاں سے آ جائے. سمپل بھائی, وہاں پر اگر رہنا ہے تو ان کے طور طریقے ویکھو, ڈالر پاؤنڈ انہوں نے کمانے نے, یورو ہیں جی, اچھی تعلیم, اچھا ماحول, خوبصورت علاقے, سیفٹی, وہ ہمیں ان کی چاہیے. لیکن اولاد پر جب ہم اپنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں. میں بالکل اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا کہ لڑکیاں جب باہر کے ملکوں میں جوان ہو جائیں تو وہ وہاں کے گوروں کے ساتھ اپنا ریلیشن بنانا شروع کر دیں. میں کم از کم اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا. وہ اپنے کم از کم فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکشن کر کے کوئی بھی کام کرے. لیکن میں کہنا ہوں نا, میری کہڑی کہیں من نہیں ہے, میں تو ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اچھا, اب جناب یہ جو لڑکی ہے یہ تو اب کسٹڈی میں ہے, جو نیوٹرل ہوتی ہے سینٹر جہاں پہ رکھا جاتا ہے, لیکن پیرنٹس کو جیل ہو گئی ہے. اسی طرح کا اسی علاقے میں جو امیلیا شہر ہے وہاں پر ایک پاکستانی کو چند دن پہلے پکڑا گیا ہے. 46 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے. اس نے شادی کر رکھی تھی ایک روسی خاتون کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا. ان کی کئی دنوں سے جو ہے نا وہ چپل چاہ رہی تھی, کئی دنوں سے بحث و مباحثہ چاہ رہا تھا, لڑائی جھگڑے چاہ رہے تھے. بالآخر اس آدمی نے غصے پر قابو جو ہے نا کر سکا اور چھرا پکڑا کچن سے ہی, اور بیوی نو وڈ ٹوک چھڑیا, مطلب کہ کٹ لگا دیے, بچ گئی. لیکن اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی اس آدمی کو, ابھی تک وہ اریسٹ ہے. اچھا, ہوتا پتہ کیا ہے, باہر کے ملکوں کی لائف جو ہے نا وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے, اور ہے بھی خوبصورت, اس پہ کوئی شک نہیں. وہاں پر کم از کم آدھے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں, کیونکہ ساری زندگی انہوں نے محنت کی ہوتی ہے, محنت کر کے اپنے پیپر بنوائے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اتنی دیر میں جب تک پیپر بند ہے اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جو بچے باہر پیدا ہوتے ہیں 18-16 سال کے جب ہوتے ہیں, 15 سال کے ہوتے ہیں, خاص طور پر یو کے یا یورپ, تو وہ جناب ایک بگڑی ہوئی نسل قائم ہو جاتی ہے. اچھے بھلے, میں فیملیز کے لڑکوں کی بات کر رہا ہوں, بگڑے ہوئے جو ہے نا وہ لڑکے ہیں, ان کے پیرنٹس نے ساری زندگی ٹیکسی چلائی ہے, مزدوری کی ہے, اور حق حلال کا پیسہ کما کے اپنے گھر والوں کی پرورش کی ہے. لیکن اب نسل چینج ہو رہی ہے. ہن وہ کڑیاں منڈے جڑے اتھے ماں باپ کا جنہوں نے احسان مند رہنا چاہیے سی کہ انہوں نے سارے ایڈے اچھے ملک دے جڑا نا وہ کھڑیا ہے, وہی ماں باپ کو جیلوں میں حال دینے. یو کے اکثر میں خبریں دیتا رہتا ہوں جس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی 10 پاکستانی کو جیل ہو گئی, 5 پاکستانی کو جیل ہو گئی, 20 پاکستانی کو جیل ہو گئی. یہ خبریں تو دیکھنے میں بڑی بری لگتی ہیں کہ دیکھو جب منڈا پاکستان روز بدنام کرتا ہے, اورنگزیب ہے جی پاکستانیاں جڑا نا یہ کدھر کھلون نہیں دینا, لب لب کے خبریں پاندا. بھائی خبر اس کی ہی آتی ہے جو جرم کرتا ہے, جو جرم کرتا ہے اور پاکستان کو بدنام کرتا ہے, ہم اس کی خبر دیتے ہیں. جو پاکستانی وہاں پر اچھے عہدوں پر فائز ہے, روزی روٹی کما رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ساڈا کی لینا دینا انہاں نال, اسی انہاں دے خلاف خبر کیوں لاواں گے؟ اور کوئی بھی خبر ایسی نہیں ہوتی جو اپنے پاس سے من گڑھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ خبر جو بھی آپ کو بتائی ہے, یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ اس کے اسکرین شاٹ بتائے ہیں, جو کہ تمام انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر چکا ہے. یہ میں کو گھروں نہیں کہ رات مینوں خواب آیا سویرے ویڈیو بنانی شروع کرتے ہیں, انج نہیں ہوندا. بڑی محنت سے ایسی خبریں بنتی ہیں. اگر آپ لوگ اس طرح کی خبریں آپ کو نہیں, کچھ لوگوں کو اچھی لگتی, وہ نہ دیکھا کریں. مجبوری تھوڑی ہوتی ہے کہ بھائی میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں کہ میں گن پوائنٹ تے کہنا پا جائے میری ویڈیو ویکھو تے آئی جے گولی, انج نہیں ہوندا. مرضی اپنی ہوتی ہے. اس طرح کی خبریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. جہاں نے خوش رہیں, اور اسے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.